ہے ایک نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، کشف اب میں اس کو کیا سمجھاؤں؟ میں نے کہا کشف الخیر ہوتا ہے یا کشف الشر ہوتا ہے؟ کہتے کشف الخیر ہوتا ہے۔ جنات سے کوئی بھی کام لے لو وہ کر، لیکن فوراً اس کام کو پورا کرنے کے بعد دوسرے کام میں لگا دو، نہیں لگائیں گے تو یہ بغیرت پہلے والے کو بھی بگاڑ دیں گے۔ آپ کے لیے بلڈنگ بنایا جنات نے، فوراً دوسرے کام میں لگاؤ، نگرانی کرو، ان کی نگرانی نہیں تو بلڈنگ جو بنائی اس کو بگاڑیں گے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام وہ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ کا بھلا کرے وہ عصا مبارک اپنی ٹھوڑی کے نیچے دیا جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الفاطر اور سورہ سبا کے اندر مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں کیا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سلیمان علیہ السلام کب کے وفات پا چکے، آپ کی روح بھی نکل چکی ہے، لیکن سلیمان اس طرح ہے۔ اور جنات آ کر کے شیشوں سے اڑے جنے پتر بیٹا اڑے چلو یار مسجد کا کام کرو، پھر کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے کر کے دیکھ سلیمان علیہ السلام کب سے اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کی روح نکل چکی ہے، وصال ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات بہت پاور کے مالک ہے۔ اللہ نے اس سے کر کے مقصد اللہ کا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے، اور سلیمان کی موت کو اللہ نے چھپایا، جنات کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ فلما خر، کئی زمانے کے بعد دیمک نے کھایا اس عصا کو، عصا ٹوٹ کر کے گر پڑا، سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑا۔ فلما خر تبینت الجن، اب جنات کو پتہ چل گیا اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جاننے والے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اس قسم کے تکلیف میں، ذلیل تکلیف میں نہ ہوتے۔ کتنے دن سے ستیہ ناس ہو گیا، سمجھے، ستیہ ناس ہو گیا کہ مسجد کی تعمیر بھی ہٹی بھی پھٹی بھی اتنے زمانے سے وہ پتہ چل گیا کہ سال 2 سال پہلے حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو بھی پتہ بتا دیا کہ یہ بے غیرت ہے، علم غیب جاننے والے، سمجھے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا تو میں بھی جانتا ہوں۔ بعض پیر جب جوش میں آتے ہیں نا، پیر صاحب کیا کہتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، غیب تو میں جانتا ہوں۔ بولو تو اس پیر کو کیا کرو گے؟ غیب میں جانتا ہوں۔ اللہ پٹھان کو جزائے خیر دے، پٹھان نے اس کو یہاں سے پکڑ کر کے پٹھان نے جوتا کیا، کہا تو غیب جانتا ہے؟ کہا بول میرے دل میں کیا ہے، ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ بولو میرے دل میں کیا ہے، ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اب پٹھان کہتا ہے کہ میرے دل میں رکھا، وہ کہے گا نہیں تیرے دل میں نہیں آپ مجھے نہیں ماریں گے تو میں ماروں گا، اور اگر وہ کہے گا کہ تیرے دل میں کہ تو مجھے مارے گا تو میں نہیں ماروں گا۔ حیران ہو گیا، کیا غیب جانتا؟ بول جوتا لگے گا نہیں لگے گا، بول کیا ہے اس میں، سمجھے۔ جی ہے ایک نے کہا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، کشف اب میں اس کو کیا سمجھاؤں؟ میں نے کہا کشف الخیر ہوتا ہے یا کشف الشر ہوتا ہے؟ کہتے کشف الخیر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کشف الخیر، قرآن سے بڑا خیر کائنات میں کوئی ہے؟ نہیں ہے، قرآن سب سے بڑی خیر ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن سب سے بڑا خیر ہے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ مجھے رکوع سناؤ، سمجھے۔ حافظ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے، سمجھے، حافظ حضرات کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولوی، ہم کسی جگہ پر مہمان ہو گئے، وہاں غریب مؤذن تھا کسی مسجد میں، خطیب صاحب موجود نہیں تھا، مؤذن نے ہماری خدمت کی، ٹھنڈا منڈا کھلایا پلایا ہمیں۔ تو وہ جو میرے ساتھ بڑا مولوی صاحب تھا، محتمم تھا، اس نے مؤذن کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہتے میں مؤذن ہوں، کبھی امام نہیں ہوتا، امامت بھی کرتا ہوں۔ کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں جی میں نے یاد کی۔ کہا یوصیکم اللہ سناؤ۔ تو یہ محتمم جو میرے ساتھ تھا وہ بھی تھا حافظ تھا، سمجھے، وہ بھی حافظ تھا۔ تو اس سے کہا، مؤذن سے کہا تو یوصیکم اللہ سناؤ۔ اس نے کہا حضرت مجھے یاد نہیں ہے، تو سناؤ۔ محتمم صاحب کا چہرہ اتنا سا ہو گیا، مجھے ڈر لگ گیا کہ آئس کریم سے نکل نہ جائے، جو کھایا ہے آئس کریم فوراً نکل نہ جائے اس کے پیٹ سے، اتنا سا منہ ہو گیا، سمجھے۔ میں نے کہا یا اللہ بچانا، لیکن مجھے یوصیکم اللہ یاد تھا، سمجھے۔ اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں، اس لیے کہ 2-3 پہلے، اس لیے ایسی جگہوں سے ہم لوگ ہوشیار رہتے ہیں، سمجھے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ یہ پڑھو تو آپ محتمم صاحب کی حالت ہی خراب ہو گئی، سمجھے۔ مؤذن نے، فقیر نے بڑی اچھی بات کی، بعد میں جب باہر نکلے رخصت ہو گیا، مؤذن کو میں نے الگ بول، میں نے کہا بدبخت آدمی تو چھوٹے بڑے کو یار مجھے تو کہتا، کہتے نہیں اس کو دیکھو اتنا شعر بناؤ۔
کہتے اس کو دیکھو اس کے غرور کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے صاف صاف کہا مجھے یاد نہیں، تو سنا دے، تو کس طریقے پر سنائے گا، سمجھے؟ وَاذْكُرُوا الذَّنُّونِ، نون اس کی جمع نینان، بخاری میں آتی ہے نینان، نون کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے مچھلی کو، سمجھ رہی ہے کہ نون مچھلی ہے، وَظَنُّونَ مچھلی والے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ یہ کہ غصہ ہو کر کے قوم سے نالان ہو کر کے نکل گئی، فَظَنَّ آپ نے گمان کر دیا، انتظار نہیں کیا، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ مجھ پر تنگی نہیں کریں گے، سمجھے، نکل گیا، حالانکہ وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ 11ویں سپارے میں آپ نے پڑھا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، اب عذاب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، عذاب آنے والا تھا، لیکن قوم سمجھ گئے کہ نبی ناراض ہو کر کے ہم سے چلا گیا، یقیناً حالات اسلام آباد کے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس قوم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ نے کشفنا عنہ عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، رسوائی والا عذاب ہم نے ان سے ٹال دیا، لیکن اپنے پیارے کو سمجھانے کے لیے کہ میرے پیارے تو میرے وحی کے بغیر اس طرح کیسے نکل گیا، اس لیے مچھلی کو کہا کہ اس کو نگل جا، سمجھے، اور قرآن اندازی ہو گئی، جیسے کہ کشتی سے حضرت یونس کو پھینکا گیا، کشتی سے باقی لوگوں نے کہا کشتی جس طرح جھوم رہی ہے اس میں کوئی چکر ہے، قرآن اندازی کر کے اس کے وزن کو کم کرنا، بوجھ کو کم کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، فساہم فکان من المدحضین، بس آپ کو پھینکا گیا، قرآن اندازی کے بعد فالتقمہ الحوت، مچھلی نے اس کو بس ایک لقمہ بنایا، ایک تلقمہ ہے اور ایک التقمہ ہے، مانا بڑی آسانی سے مچھلی نے چل، اور اس وقت اللہ کا بھلا کرے لوگوں کی قدیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے بروہی اور بلوچ کی قدیں ہوتی، قداور لوگ ہوتے تھے، اتنے بڑے قد کے مالک حضرت یونس علیہ السلام، لیکن مچھلی نے التقمہ الحوت اور اس کو ایک لقمہ بنا دیا۔ یہ منظر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں نے دیکھ لیا الحمدللہ اس منظر کو، یہاں چند سال پہلے فشری پہ مچھلی انہوں نے پکڑی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 45 اور 44 اور 45 اللہ آپ کا بھلا کرے فٹ اس کی لمبائی تھی، اور 44-45 ٹن اس کا وزن تھا، من نہیں بلکہ ٹن، ایک ٹن کے اندر 10 من ہوتے، سینکڑوں اونٹ بھی اتنے نہیں بن سکتے، سینکڑوں اونٹوں کے 44-45 ٹن اس کا وزن تھا، اگر آپ ادھر کھڑے ہوتے میں اس طرف، آپ مجھے نہ دیکھتے میں آپ کو نہ دیکھتا، پھر برطانیہ والے تیسرے چوتھے دن آ کر کے لے گئے اس کو، سمجھے۔ ہمارے بلوچ ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جن کی لانچیں ہیں، وہ مجھے لے گئے وہاں بلاول ہاؤس کے قریب کوئی ہوٹل تھا، انہوں نے کھانا کھلایا، پھر ہم نے کہا واجہ ہمارا بھر ہے، ہمیں لے جاؤ پیشدارے میں مچھی، یہ مچھی ہمیں دکھا دو، لے کر کے کہنے لگے ماں شمارا برگاؤں باقی ماں آ مچھی نہ کما دیستا ہوں، یہ آنے مقابل ہچ نہیں، لے گئے ہمیں، اس نے دکھا دیا، پھر کہنے لگے کہ ہم تو دریا والے لوگ ہیں، جو مچھلیاں ہمیں نے دیکھی ہے خدا کی قسم یہ اس کے آدھے تک بھی نہیں، سمجھتا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔